شیخ محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم نے پوری مستی میں چور ہو کر کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا بارگاہ رسالت نے کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ تبھی تو حضور فرما رہے ہیں اللہ کی رسی چھو میں ہوں، اللہ کی رسی میں ہوں۔ پیچھے والے بولو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی مطلب خدا تک جانا ہے، ڈائریکٹ نہیں۔ اللہ کی رسی میں ہوں، تنی ہے مجھے پکڑ لے، زمین سے آسمان تک تنی ہے مجھے، اور یہ نیچر ہے یار۔ ابھی میں اتنا عالی شان اسٹیج ماشاءاللہ، میں ابھی تعریف بھی کر رہا تھا کہ گجرات میں اسٹیج بہت اچھے بنتے ہیں، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اونچا بن گیا لیکن اچھا ہے، کم سے کم آپ سوئیں گے نہیں، گردن اٹھا کے دیکھیں گے۔ آیا ہوں تو زینے سے آیا ہوں نا، سیڑھی دادر کیا بولتے ہیں آپ، سیڑھی، اسی سیڑھی کے سہارے آیا ہوں، 8-10 اسٹیپ میں پہنچ گیا اپنی منزل پہ۔ اگر آپ کو 2-4 مالہ یا کم سے کم 3 مالے کی بلڈنگ پہ جانا ہے تو بھی سیڑھی چلے گی، اور اوپر اگر جانا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ بولیے۔ ہاں یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ لفٹ کیا؟ توجہ چاہوں گا، لفٹ کا سہارا لیں گے۔ اچھا اگر 50-60 مالے سے بھی اوپر جانا ہے تو پھر وہ اسپیشل سپر جیٹ لفٹ، آج کل جو سعودیہ کی ملٹی سٹوری بلڈنگوں میں لگ رہی، برج الخلیفہ میں بھی لگ گئی، سٹاک سے جاتی ہے جو قانون بجنے لگتا ہے، اس کا سہارا لیں گے۔ اچھا اور اوپر جانا، 10,000 فٹ اوپر جانا ہے تو چوپر کا یا مودی والا جو سی پلین ہے اس کا سہارا۔ یہ بھی چناؤ سے 2 دن پہلے ہی اترا تھا، الو سمجھتے ہیں گجرات کو لوگ۔ چلیے توجہ چاہوں گا، اس کا سہارا لیں گے۔ اچھا اور اوپر جانا ہے، 15,000 18,000 فٹ 20,000 فٹ اوپر جانا ہے تو پھر ATR-72 جو چھوٹا فلائٹ ہوتا ہے 44 سیٹر 66 سیٹر، اس کا سہارا بولیے لینا پڑے گا کہ نہیں، اس کا وسیلہ۔ اچھا اور اوپر جانا 30,000 35,000 فٹ اوپر جانا تو پھر 320 ایئر بس یا 737 بوئنگ کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ اور اوپر جانا 50,000 45,000 فٹ اوپر جانا تو 380 ڈبل ڈیکر یا پھر 747 جمبو جیٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہے کہ نہیں؟ برابر بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں سبجیکٹ میرا یہ نہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن انہی چیزوں سے میرا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا اور اوپر جانا 60-70 ہزار نہیں 1 لاکھ فٹ اوپر جانا تو پھر راکٹ کا وسیلہ، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ یوں نہیں یوں اڑتا ہے نا۔ اچھا اور اوپر جانا 1 لاکھ سے بھی اوپر تو پھر سیٹلائٹ کا وسیلہ۔ کس کا وسیلہ؟ اور اوپر جانا، ہاں گھبراؤ نہیں، اس سے اوپر جانا ہے تو ایک دن چلے جاؤ گے۔ اچھا ہنستے ہنستے آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ سمجھ میں آیا کیا؟ کہ جتنا اوپر جانا اتنا شکتیشالی وسیلہ چاہیے، یہی سمجھا رہا۔ جتنا اوپر جانا ہے اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے، بلا تشبیہ۔ اگر تجھے غریب نواز تک جانا ہے تو
تو مخدوم اشرف کا وسیلہ چاہیے، شاہ عالم کا وسیلہ، قطب عالم کا وسیلہ، وجیہ الدین علوی کا وسیلہ، گنج احمد کا وسیلہ، میرا داتار کا وسیلہ۔ اگر تجھے غوث اعظم تک جانا ہے تو غریب نواز کا وسیلہ، خواجہ قطب کا وسیلہ، صابر کلیر کا وسیلہ۔ اگر تجھے علی تک جانا ہے تو حسن حسین کا وسیلہ، نبی تک جانا ہے تو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا وسیلہ، اور اگر خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ۔ اگر کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ابھی اسے دھکا دے دو نیچے آ جائے گا، 10 مالے سے دھکا دے دو نیچے آ جائے، 1000 فٹ سے دھکا دے دو نیچے آ جائے۔ اوپر جانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، نیچے آنے کے لیے نہیں۔ اب اگر کوئی اپنے اجتماع میں چلائے چیخے وسیلہ ضروری نہیں، وسیلہ ضروری نہیں، وسیلہ ضروری نہیں، سمجھ جانا یہ نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے آ رہا۔ اور کوئی کہے وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، سمجھ جانا یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھے کہ وسیلہ اونچ کے لیے ضروری ہے، نیچ کے لیے ضروری نہیں۔ تبھی تو میرے دادا جان، اہل سنت کی شان، ہم سب کی آن، محدث اعظم ہندوستان، عمدۃ المتکلمین، رئیس المحققین، امام المناظرین، سلطان الواعظین، ابو المحامد سید محمد مخدوم الملت محدث اعظم ہند، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا کیا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، ارے غیر ممکن ہے کہ چاہیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ Is that clear؟ ہو گیا؟ اب میں آگے آ رہا ہوں۔ حضور اللہ کی رسی ہے، کیا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ میں تھوڑا اور آگے بڑھوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے وہ بھی تھوڑا ہو جائے، پھر میں اسی طرف پھر لوٹوں گا۔ اس کا ایک سبب نزول بھی ہے، اور یہ بات نیچرل ہے۔ ابھی آپ کے گجرات میں اگر کوئی منی پور سے، میزورم سے، لکشدیپ سے یا انڈمان وغیرہ سے اگر کوئی آ جائے اور ایک ہی سال میں کروڑ پتی ہو جائے، بزنس کیا، لانچ کیا، اور ودن 1 year بیکم ملینر، تو آپ کے دل میں تھوڑا ہوگا نا یار یہ باہر سے آیا، 1 سال میں کروڑ پتی، اور میں یہیں ایڈر میں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہیں شادی کیا، صرف پتی ہوں۔ جب تک ہنسو گے نہیں سمجھو گے کیسے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں آئی؟ کیونکہ آنے والا پردیسی ہے، کروڑ پتی جو بنا وہ۔ ابھی آپ کے ایڈر میں اگر کوئی کھرب پتی بھی بن جائے تو بال میں جو بھی نہیں رہ گی، اپنو مانس ہے۔ یہ اپنو مانس کے چکر میں گجرات پریشان ہے۔ اب میں لگا دیتا ہوں آپ جہاں تک پہنچ جاؤ، اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہی لائیے۔ کیا بتاؤں، آج تھکا ہوں، نہیں تو پوری بھڑاس نکال دیتا۔ آئیے زندگی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ پوری بات اپنا آدمی ہے، کچھ نہیں احساس ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انصار نے اشارہ کیا، مہاجرین کے لیے دروازہ کھل گیا۔
مکے سے مدینہ پہنچ گئے صحابہ. میرے مصطفیٰ کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی, محبت کی ایسی لہر تھی کہ کون امام ہے کون غلام ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ابو بکر صدیق کے لیے اسامہ بن صامت نے, عبادہ بن صامت نے اپنا گھر کھول دیا. بلال کے لیے لوگوں نے گھر کھول دیا. ابو بکر صدیق ہو, فاروق اعظم ہو, بے گھر کوئی نہیں رہا. مدینے میں سب کو ان کا گھر مل گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کو یہی تکلیف ہے. پہلے تو یہ دکھ ہوتا تھا کہ میں دکھی ہوں, اب اس بات کا دکھ ہے کہ یہ سامنے والا سکھی کیوں ہے, اس بات کا دکھ اب زیادہ رہتا ہے. مدینے کے منافقین, قبیلے بنی قینقاع کے یہودی یا نجران کے عیسائی یا دوسرے لوگ اور دیگر کفار, انہیں کھجلی ہونے لگی, یار یہ کیا کچھ کرو, انہیں لڑاؤ, جب تک یہ لڑیں گے نہیں ہم اپنی دال روٹی کیسے کھائیں گے. یہ بڑا پرانا چل نظر آ رہی ہے, یہ اکھنڈتا ہی کھنڈت ہو جائے. انہوں نے اپنے ترکش کے سارے تیر چلائے. قربان جاؤ تربیت گاہ مصطفیٰ کے فیض پر کہ صحابی تو صحابی, وہ جو صبح صبح دودھ دہی لے کے بیچنے آتے تھے اعرابی, ان پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا, ان پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. تھوڑی سبکی اور سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی. ادھر وہ دھیرے دھیرے کانسپریسی کر رہا ہے اور ادھر کاشان نبوت میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں کہ اچھا تو لڑانا چاہتا, ٹھیک ہے تو اپنا زور آزما, خدا کا نبی اپنا زور آزمائے گا. حضور نے ایک جلسہ کیا. کیا کیا؟ جیسے آج یہاں لوہار ینگ کمیٹی نے جلسہ کیا ہے, ایک جلسہ حضور نے کیا تھا مسجد نبوی کے اندر, اور یہ اتنا مشہور جلسہ ہے, حدیث کی کم و بیش ہر کتاب میں اس جلسے کا ذکر ہے. اور اس جلسے میں ایک عہد لیا تھا, ایک شپت لیا تھا. حدیث کی کتابوں میں اسے عہد مواخات کہتے ہیں. ایک بھائی چارے کا جلسہ ہوا تھا. سارے صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے اکٹھا کیا. حضرت علی سے کہا کہ میں نے سارے مردوں کو یہاں بلا لیا ہے, لہذا والی مدینہ تجھے بنا کر میں تھوڑا دور رکھ رہا ہوں تاکہ تم ان کے گھروں کی حفاظت کرو, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, دارقطنی میں بھی ہے, بیہقی میں بھی ہے, مستدرک میں بھی ہے, مصنف میں بھی ہے, طبقات میں بھی ہے. میں نے کہا کم و بیش حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث ہے, اور اس مختلف طرق سے ہے. زید بن ارقم بھی اس کے راوی ہیں, حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی راوی ہیں, حضرت سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں, حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں. اس لیے اکثر محدثین کا کہنا یہ حدیث متواتر ہے. ایک مواخات کا جلسہ لیا, بھائی چارے کا جلسہ کیا, اور اعلان کیا, اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو, تم میں نہ کوئی عربی ہے, نہ کوئی عجمی ہے, نہ کوئی رومی ہے, نہ کوئی ہندی ہے, نہ کوئی فارسی ہے. آج سے سب ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ, ایک دوسرے کو گلے لگا لو. آج سے نہ تم میں کوئی مولا ہے, نہ کوئی غلام ہے, نہ کوئی آقا ہے, نہ کوئی نوکر ہے, بس ایک اللہ کی رسی ہے, سب اسی کو تھامے رہو, تھامے رہو. آج سارے گلے شکوے نکال دو, ساری غلط فہمیاں بھول جاؤ, ایک دوسرے سے ایسا شیر و شکر ہو کے ملو کہ آسمان سے بھی صدائے آفری آنے لگے, فرشتے بھی جھوم اٹھے, جنتی حورے بھی چلمنے خلد ہٹا ہٹا کے تمہارے چہروں کی بلائیں لینے لگے. اتہاس گواہ کہ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب حضرت عثمان ذی النورین جیسا مالدار بلال حبشی کو گلے لگا رہا تھا. بھائی چارے کی انتہا ہو گئی, سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے. محفل میں سب مولا علی نہیں آئے تو وہ کنارے رو رہے تھے. اصحاب صفہ میں سے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری, ان کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے آ کے اطلاع کی, حضور ان علی یبکی, علی رو رہے ہیں. رو رہے ہیں
کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہ حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں علی کیوں رو رہے ہیں۔ مولا علی کو بلایا گیا۔ توجہ چاہوں گا، وہ علی جن کی ایک انگلی کی حرکت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، جب بلایا گیا تو لرزیدہ قدم ہے، افسردہ بدن ہے اور لرزیدہ ہونٹ ہے، تھر تھراتے کانپتے حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور آپ نے یاد فرمایا؟ کہ ہاں میں نے تمہیں بلایا۔ مالک یا اخی، کیا ہوا میرے بھائی، کیوں رو رہے؟ کہ حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنوایا۔ کاش میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا۔ آپ نے مجھے یہ موقع نہ دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اے غلامان مرتضی ذرا تقدیر علی پر جتنا رقص کرو کم۔ حضور فرماتے ہیں علی رو مت، میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنوایا، مگر تجھے نہیں بلایا۔ کیوں؟ اخرتک لنفسی، میں نے اپنے لیے دیری کی، دیری کی۔ اور ایک روایت میں ہے بقیتک لنفسی، اے علی میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ توجہ چاہوں گا، پیچھے والے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ سب گلے مل کر ایک دوسرے کو بھائی بنا لے، پھر میں تجھے بلاؤں، اپنا بھائی بناؤں، گلے لگاؤں، اس لیے بچائے رکھا تھا۔ اے علی سن، سب کو تو میں نے اس نیل گگن کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنوایا ہے، مگر ارے تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی۔ ہاں ہوا چل رہی ہے۔ اچھا، ایک بالکل نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا سوال، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جواب دیں گے۔ نبی اور علی رشتہ کیا ہے؟ بولیے۔ کزن بردر، سگے چچیرے بھائی ہیں، کیا ہیں؟ بولیے، ہے نا۔ دوسرا اس سے بھی آسان سوال، اس میں بڑے بھائی کون ہیں، چھوٹے بھائی کون ہیں؟ حضور بڑے بھائی ہیں، علی بولیے چھوٹے بھائی۔ تو علی کس کے چھوٹے بھائی ہیں؟ حضور کے۔ تو حضور کس کے بڑے بھائی ہوئے؟ اب آگے سے پیچھے تک تیار رہنا۔ حضور علی کے بڑے بھائی ہیں، کس کے؟ ان جاہلوں سے کہو، ان سڑے ہوئے گھٹیا مدرسوں کے ملوں سے کہو کہ شرم نہیں آتی نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہوئے؟ نادان، ارے نبی کو بڑا بھائی کہنے کا حق میرے مصطفیٰ نے علی کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ علی کے سوا، زور سے بولو۔ ایک جملہ اور آ رہا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کہ جب خود کو بڑا بھائی کہلانے کا حق یا کہنے کا حق جب میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو نہ دیا، تو کسی جماعت کے سڑے ہوئے زندیق کو کیا دیں گے؟ نبی صرف علی کے بڑے بھائی۔ گویا اس دن مواخات پر مہر لگا کر، علی کو گلے لگا کر، اپنا بھائی بنا کر حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے۔ اب میں اللہ کی رسی تو میرا بھائی علی بھی اللہ کی رسی۔ علی وہ ہے جو صرف گھر والے پنجتن میں نہیں، در والے پنجتن میں بھی ہے، ڈبل ہے۔ اگر میرے در تک آنا ہے تب بھی علی کی ضرورت ہے، گھر تک آنا ہے تب بھی علی کی ضرورت ہے۔ کچھ پلے پڑا، اگر پلے تو سمجھیے بلے بلے۔ آئیے ایک قدم اور آگے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ پکی بات ہے۔ 22 رجب کونڈا، کچھ یاد آیا؟ ایسے امام
کہ ابا بھی امام، دادا بھی امام، پردادا بھی امام، لکڑ دادا بھی امام. ایسے امام کہ بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پرپوتا بھی امام، لکڑ پوتا بھی امام. اوپر بھی اماموں کی لائن، نیچے بھی ایسے امام ہیں. امام جعفر صادق ہمارے فاضل میاں کے جد امجد ہیں، یہ جعفری سید ہیں. آپ کا نام صادق نہیں تھا، نام تھا محمد جعفر. صادق آپ کا لقب تھا، اور وہ اس لیے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ محمد جعفر سچا بندہ ہے. اتنے سچے تھے کہ آپ کو صادق کہنے لگے لوگ. کچھ پلے پڑ رہا ہے نا. میں سچائی کی ایک مثال دوں، پھر میں بتاتا ہوں میں نے ان کا نام کیوں کوٹ کیا. سچائی کی ایک مثال دیکھو. ایک دن اپنے نانا کے ممبر سے اتر کے مسجد نبوی میں امام جعفر صادق حضور کے مواجہے سے سلام پیش کرتے ہوئے گزر رہے تھے. اس زمانے میں یہ ترکیوں کی عمارت نہیں تھی، سنہری جالی نہیں تھی، تو کھجور کی ٹہنیوں سے جو بنایا گیا تھا وہی تھا. کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے. ایک آیا. اچھا، اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، بس شراب سے بدلی ہے. شراب وہی ہے، لیبل اور بوتل کا جو نام ہے صرف وہ بدلا ہے. پہلے اس پہ یہود کا اثر تھا، اب اس پہ سعود کا اثر ہے. جو کم بولے گا میں سمجھ جاؤں گا اسے سردی لگ رہی ہے. آج ایسا سنو کہ ٹھنڈک کو گرمی لگنے لگے. ابھی تو میں تھوڑا سا گرم ہوا ہوں، تھوڑا وہ بھی. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی گرم ہو جاؤ، کیونکہ جب ان کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے. تیار ہونا بالکل زندگی کے ساتھ. توجہ چاہوں گا. پوچھا حضور یہ بتائیے کہ اندر کن کے مزارات؟ کہ ایک تو میرے نانا جان کے، ایک صدیق اکبر ہیں، ایک فاروق اعظم شیخین. اچھا یہ بتائیے ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ کیا پوچھا؟ what was the status of سیدنا صدیق اکبر in front of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا. امام جعفر صادق نے فرمایا وہ کیسے تھے؟ یعنی دیکھنا یہ بتا رہا ہے، زبان سے روایت نہیں ہے، دیکھنا یہ بتا رہا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا. تجھے یہی جگہ ملی تھی جہاں جنید و بایزید جیسے لوگ سانس روک کر سلام پیش کرتے کہ حضور کے مزاج لطیف کو میری سانسوں کی آواز سے تکلیف نہ پہنچے. سانس روک کے سلام پیش کرتے. تیری ہمت کہ تو یہاں یہ پوچھ رہا ہے ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ خیر ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے. اور اگر خانقاہ کی روٹی نہ کھائی ہوتی تب تو اور لمبا جواب دیتے کہ حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے امامت کیا، اور حضور کے خسر بھی تھے، حضور کے یار غار بھی تھے. یہ بھی رات ختم ہو جاتی، بات نہ ختم ہوتی. مگر وہ امام ابن امام ہے. شارٹ اینڈ سویٹ جواب دیا، جالی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی پوچھ رہا نا کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے. ہاں کر رہا، کیچ کرو یار، ہاں کر رہا، ایسے تھے. یعنی کبھی چھوڑا ہی نہیں. جب بھی رہے نبی کے ساتھ ساتھ رہے. سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ. آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق. ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ توجہ چاہوں گا علماء کی. اللہ کی. امام جعفر صادق نے کہا اچھا آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، کل میں اس کا جواب اپنے نانا جان کے ممبر سے دوں گا. خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہے.
اپنے رب کی شان بیان کی، مصطفیٰ کی نعت بیان کی، فضائل و مسائل بیان کیے. پھر فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم يا معشر المدينة والذي نفس جعفر بيده نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، ہم لوگ اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک کھچی ہوئی ہے. اگر دیکھنا ہے تو قیامت کے دن دیکھنا، حوض کوثر ہوگا اور یہ رسی ہوگی، یعنی ہم لوگ ہوں گے. گویا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ سید سے پنگا مت لینا، پنگا لیا تو ننگا ہو جائے گا. دامن تھام لے، علی کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے. امام حسن کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام حسین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام زین العابدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام محمد باقر کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جعفر صادق کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام موسیٰ الکاظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام علی ابن موسیٰ الرضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جواد کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام ہادی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام حسن عسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں، گھبراتے کیوں؟ مایوس مت ہو، عبد القادر جیلانی کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے. اور بھارت کے غریب چشتیوں، انہیں تانا دینے دو، تم دامن معین کو پکڑے رہو، کیونکہ میرا خواجہ بھی ہے، اللہ کی رسی بھی ہے. پکڑ کے تو دیکھ. کچھ لوگ پکڑنے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، یا تو تاخیر کر دیتے ہیں یا کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. ایک بات اور عرض کرتا چلو اس ٹھنڈے ماحول میں، تاکہ تھوڑی اور گرمی آئے، تھوڑا تبسم بھی چہرے پہ آئے. بڑا مشہور بڑا پرانا واقعہ ہے. ایک شخص تھا، اس کے گھر میں سب لوگ مرید ہو گئے، اسے کوئی پیر ہی نہیں ملا. 60 سال کا ہو گیا. کئے سال کا؟ 60 آ گیا تھا، کوئی پیر ہی نہیں ملا. پرابلم جانتے کیا تھا؟ جب کوئی پیر صاحب آتے تھے تو وہ سنت کی اینک لگا کے دیکھتا تھا. اب اگر جھٹکے میں پیر صاحب نے ایک سانس میں ایک گلاس پانی پی لیا، نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. دابے پیر کو چپل میں ڈالا، جموڑے کو بعد میں، نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایسا انسان جو نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا ہو، نہ اہل علم کی محفل میں رہا ہو، نہ مدرسے کی کبھی اس نے روٹی کھائی ہو، نہ مدرسے کا دیدار کیا ہو، اور اسے 100 150 200 سنتیں رٹا دی جائیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کھانا کھاتے وقت انگلی بھی دیکھے گا، 3 انگلی سے کھا رہے ہیں کہ 4 انگلی سے کھا رہے ہیں، کیونکہ علم کچھ نہیں، خالی سنت کا رٹو طوطا بن گیا. تو وہی حال تھا اس کا، وہ ہر چیز سنت کی اینک لگا کے. کوئی پیر ہی نہیں ملا. وقت گزر گیا. ایک دن اپنے گھر پہنچا تو بیوی نے کہا، دیکھ ہم سب مرید ہیں، تو بھی کسی کا مرید بن جا، نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا. اور سن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تو ٹپک گیا. تو یہ بات اس کو کلک کر گئی. تانا تو یہ روز دیتی ہے، لیکن آج اس نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ارشاد ربانی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مسجد کے امام کے ساتھ نہیں، قائد کے ساتھ، پیر کے ساتھ. تو سب تو پیر کے ساتھ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میں بغیر پیر کے گیا تو میں تو اکیلا ہو جاؤں گا. اور موت برحق، کہیں صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں چلا گیا تو
میں تو بغیر پیر کے رہ جاؤں گا. بس یہ سوچتا رہا. عشاء پڑھا, اس کے بعد سب سو گئے لیکن وہ جاگ رہا. وہ نہیں سو رہا ڈر کے مارے کہیں آخری نیند نہ ہو, بیٹھا. رات کا دوسرا پہر جب لگا تو اس کا دماغ چلنے لگا, کیا کروں کیا کروں, اس وقت تو کوئی پیر ملے گا بھی نہیں, سب سو رہے ہیں, کہاں ڈھونڈوں, کیسے کیا کروں. جب دوسرا پہر ٹچ ہوا تو اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, امامہ باندھا, فیصلہ کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عہد کیا کہ اے اللہ, میں جا رہا ہوں پیر ڈھونڈنے. ابھی 2 پہر یعنی 2 بجے رات کا تقریباً ٹائم ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ دروازے سے نکلتے ہوئے جس انسان پہ میری نظر پڑ جائے گی میں اسے اپنا پیر بنا دوں گا. عجیب و غریب عہد تھا, عجیب و غریب شپت تھی. اب آپ خود جانتے ہیں کہ 2-2:30 بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں. کتنا بڑا رسک لیا تھا اس نے. جیسے ہی دروازے سے نکلا تو دیکھتا کیا ہے, چوروں کی ٹولی جا رہی ہے. سب سے پیچھے جو چور تھا اتفاق سے وہی اس کے سامنے آ گیا. جیسے ہی آیا اسے اپنا وعدہ یاد آیا, نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ, ٹانگ پکڑا اور کہا پیر صاحب. اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے, میں پیر, لوگ دن میں چڑھاتے ہیں, تو انہیں رات میں چڑھا لیا کیا؟ ارے میں تجھے پیر نظر آ رہا ہوں, میں چور ہوں, لچا ہوں, لفنگا ہوں, بدماش ہوں, آوارہ ہوں, ڈاکو ہوں, رابر ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, سب کرتا رہا. میں خود کسی کا مرید نہیں, تیرا پیر کیسے؟ اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا. اس نے اور مضبوطی سے پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں. تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نقلی, تو اصلی. میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا, یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. پھر کہا دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے, میرے چکر میں اپنی آخرت کیوں چوپٹ کر رہا ہے. میں چور ہوں, شرابی ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, بدکار ہوں, گنہگار ہوں, اور ٹارگٹ پہ میرا گھر ہے جہاں مجھے چوری کرنا ہے. میرے ساتھی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا. مجھے چھوڑ بابا, چھوڑ. کا میں چھوڑ دوں گا حضور, میں آپ کا غلام ہوں, لیکن پہلے مرید کرو. 60 سال کے بعد ملے ہو, اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا. بہت ایگزامن کیا, پھر ایک آئیڈیا دماغ میں آیا چور کے. اچھا یہ بتاؤ, میں تیرا پیر, جی حضور. تو میرا مرید, جی حضور. تو تجھے معلوم ہے پیر کا حکم ماننا, آدیش ماننا ضروری ہے, جی جانتا ہوں. تو سن, میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے. کہ اے پیر صاحب, گردن مانگو تو کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں, مگر یہ آدیش نہیں مانوں گا. 60 سال کے بعد ملے ہو, کہیں چھوٹ گئے تو سارا وعدہ ختم ہو جائے گا. اب بالکل نا امیدی کا ماحول تھا. تب اس نے کہا اچھا ایسا ہے, میرا ہاتھ پکڑ, چل میرے ساتھ چوری کرنے. میں تیرے سامنے چوری کروں گا, تیرے سامنے چوری کا سامان رکھوں گا, تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ میں کوئی پیر ویر نہیں, چور ہوں. اس کے باوجود اگر تو مرید ہونا چاہے گا تو میں کروں گا. کہاں حضور, ضرور میں چلوں گا. جیسے ہی, اب ساتھی تو کافی آگے جا چکے تھے, اسے ایک گھر دکھا. اس نے سوچا چلو یہیں آزما لیتے ہیں. اس گھر میں اندر جانے کے لیے جیسے ہی دہلیز پہ پہنچا, اس نے کہا دیکھ تو شریف آدمی, گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے, گناہ کو دیکھنا, قدرت ہونے کے باوجود دیکھنا بھی گناہ ہے. تو کیوں گنہگار بن رہا ہے؟ تو یہیں بیٹھ, میں اندر جاؤں گا, چوری کروں گا, چوری کا مال لاؤں گا, تجھے دکھاؤں گا, پھر اپنا مرید بناؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں یہیں بیٹھتا ہوں. اندر گیا چور. تو گھر بھی بڑا عجیب و غریب, اندھیرا, ایک دم گھٹا ٹو. ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا ملا, ادھر ہاتھ مارا تو تسبیح, ادھر ہاتھ مارا تو مصلا, ادھر ہاتھ مارا تو چوکی, ٹھن ٹھن. اندر سوچنے لگا یار یہ کیا. مکان کا مالک باہر تو بڑا قیمتی کپڑا پہن کے نکلتا ہے, وہ اندر بالکل کنگال. یہ کیا. چارپائی کے نیچے چھپ کے وہ ٹٹول رہا ہے سامانوں کو ایک طرف, توجہ چاہوں گا, ایک طرف, اور ادھر مکان کے دوسری جانب پیر پیرا میر میرا,
شاہ جیلم، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ محو عبادت و ریاضت ہے۔ اسی دوران مبلغ اولیاء سرکار سیدنا خواجہ خضر کی آمد ہوئی، فرمایا اے عبد القادر، کرخ میں ایک قطب کا وصال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی قطب کو نامزد کر دو۔ اے غوث اعظم کا دامن پکڑ کر ناز کرنے والوں، غوث اعظم کی سخاوت دیکھ فرماتے ہیں اے خواجہ خضر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے، توجہ کہو، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکلے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچاوے کہ عبد القادر کے گھر گئے تھے، کچھ نہیں ملا، میری سخاوت کو کہیں داغ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسے خالی نہ بھیجا جائے، اسی کو ولی بنا دیا جائے۔ اسی کو ولی، توجہ چاہوں گا، ولی بنا دیا جائے۔ اب ولایت کے قالب میں ڈھل چکا ہے پیکرے جمال و کمال بن گیا، اب تو پیر کی نظر کا تیر چپ چکا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کہاں کا چور، کہاں کی چوری اور کہاں کا وہ مرید کچھ یاد نہیں، اب تو صورت جانا کے حسن میں محو ہے، اب تو غرق دریائے محبت ہو چکا ہے، اب تو عشق کی آندھی نے اسے اس کے گھر سے اڑا کے اس کے یار کے در پہ پہنچا دیا۔ ایک نظر گزرا، ایک دن گزرا اور وہ دیکھتے رہے، دوسرا دن گزرا، خرقہ خلافت بھی عطا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ بندہ نہ ہلا۔ تیسرا دن جب آیا تو سرکار غوث پاک نے کہا دیکھ تجھے سرکاری عہدہ دیا گیا ہے، یہاں مجھے تکنے کے لیے تجھے ولی نہیں بنایا گیا ہے، کرخ کی زمین تیرا انتظار کر رہی، میرا دادا پیر سید الطائفہ جنید بغدادی کی دھرتی ہے، جا وہاں سلسلے قادریہ کی نشر و اشاعت کر، میرا جھنڈا بلند کر، اللہ کا کام کر۔ انہوں نے اجازت لی، قدم بوسی کی، خرقہ پہنا، دروازے تک پہنچے تھے کہ غوث پاک نے کہا رے سنو تو، جا تو رہے مگر باہر دہلیز پر تیرا ایک مرید 3 دن سے تیرے انتظار میں بیٹھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا تو مرید بناؤں گا، جا پہلے اسے مرید بنا لے پھر کرخ جانا۔ کیا سمجھے میرے دوستوں، کیا سمجھے کہ اگر پیر کیا کہا، پیر، علماء کی توجہ چاہوں گا، پیر اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، ایسے ہی اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہے تو چور کو بھی اپنا پیر بنا لے۔ یہ ہے نسبت غوث اعظم۔ اے غوث اعظم کی 11ویں کا دم بھرنے والوں، اے انہیں مظہر ذات مصطفیٰ ماننے والوں، اے انہیں پرتبے انبیاء ماننے والوں، اے انہیں مظہر قوت مولا ماننے والوں، اے انہیں حیدری کچھار کا شیر نر جاننے والوں، اے حسنین کے دل کی دھڑکن سمجھنے والوں، اے ولیوں کا امام ماننے والوں، اپنی نسبت و قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے۔ ارے میرا غوث جب دینے پہ آتا ہے تو برمپار دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ ارے جب ایک بیگانے چور کو اپنا دیوانہ بنا لیا تو پھر وہ مرید کتنا خوش نصیب ہے جو صبح و شام دامن غوث پکڑ کے کہتا ہے کہ یا غوث المدد، غوث کا دامن، غوث کا دامن۔ ہمیں جسے دامن نہ ملا وہ دامن تھما رہا ہے، جو دامن پکڑے ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ یہی وہ فیضان نسبت ہے میرے دوستو
جسے غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پہ عام کیا. اتہاس گواہ کہ فزیکلی بایولوجیکلی حضور بھارت میں نہیں آئے. حضور بھارت میں، زور سے بولو، آخری پوائنٹ ہے یہ، وہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ وہ ٹچ ہے کہ بیٹھے بیٹھے حج ہو جائے. حضور بھارت میں فزیکلی بایولوجیکلی نہیں آئے، ہے نا. خواجہ آئے. کون آئے؟ غریب نواز آئے. مگر خدا کی قسم خواجہ ایسا ہے جیسے لگا آقا ہے. آقا ہے. اتنا لٹایا، اتنا پھیلایا، اتنا فیض عام کیا کہ دنیا کہنے لگی واہ، چہرہ تو خواجہ کا ہے، جلوہ آقا کا نظر آ رہا، جلوہ آقا کا نظر آ رہا ہے. بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستان خواجہ. خدا کی قسم وہ دور تھا جب ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چبا رہی تھی، ہر امیر غریب کو دبا رہا تھا، ہر مالدار نادار کو تڑپا رہا تھا. ایسے موقع پہ اللہ کی رسی بن کر خود مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہوا. آپ نے بچھڑوں کو ملا دیا، غیروں کو اپنا لیا، سماج میں دبتے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا. اتہاس گواہ کہ کل تک آتنکواد اپنے چرم پہ تھا، اراجکتا کا ماحول تھا، مانو جات کے مول ادھیکاروں کا کھلا ہنن تھا، ہر طرف آتنکواد کا بول بالا تھا. لوگ عورتوں کو ابھاگن کہتے تھے، اور اگر کسی عورت کا پتی گزر جائے تو مہا ابھاگن. اسے تو سماج بڑی بری نظر سے دیکھتا تھا، اچھوت سے بدتر سمجھتا تھا. نبی کا میلاد ہوا، عورتوں کا مقدر سنور گیا. کل تک جن عورتوں کو ابھاگن کہتے تھے، مصطفیٰ نے خدیجہ سے شادی کی تو سہاگن کا درجہ مل گیا. اور بچیوں کی تو عید ہو گئی، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. آج بھی وہ قبرستان مسفلہ کے اوپر کبری کے سے پہلے فندق دارالتوحید کے سامنے موجود ہے، جہاں جاہل عرب اپنی بچیوں کو، نوجات کنیوں کو صرف اس لیے دفنا دیتے تھے کہ نہ کسی کام کی نہ کاج کی، پرایا دھن، مار دو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. نہ اسے کچھ سکھاتے تھے نہ پڑھاتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے. ارے ہم تو جانور کو بھی زندہ دفنانے میں ہل جاتے ہیں، وہ اپنی جگر کے ٹکڑوں کو دفنا دیتے تھے صرف املاق کی وجہ سے. اتنے چرم پہ تھا آتنکواد. نبی کا قدم پڑا، آتنکواد نے اپنے بستر سمیٹ لیے. ابو لہبی ٹیررزم تھر تھرانے لگا، ابو جہلی ٹیررزم کاپنے لگا. کل تک جن لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا، مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو انہیں دفنانا بند. زور سے بولو دفنانا، اور زور سے بولو دفنانا بند. توجہ چاہوں گا اگلے جملے پر، بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن غریب نواز کے نام سے بھارت میں چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. تمہیں کہنا پڑے گا کہ بھارت میں اسلام آتنک پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا ہے. لڑکیوں کا مقدر بدل گیا. سماج میں لڑکیوں کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا. حضور کی شان دیکھو، لڑکیوں کو علم دین سکھانا شروع کیا. اپنی اہلیہ اور ہم سب کی ماں جناب عائشہ صدیقہ کو تو ایسا پلایا، ایسا سکھایا کہ بڑے بڑے مجتہدین و محدثین ان کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے. اپنے وقت کی مجتہدہ بنا دیا. اپنی فاطمہ زہرا بطول کو اپنی قرۃ العین بنا کر اتنا سکھایا کہ کلام زہرا ہوتا تھا، جمال مصطفیٰ نظر آتا تھا. اور وہ دور جہاں لڑکیوں کو بالکل پیچھے رکھا جاتا تھا. نبی کی شان دیکھ، نبی نے اپنی نسل اپنی بیٹی فاطمہ سے چلوا کر یہ میسج دے دیا کہ جس طرح پچھلے لوگ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میں اپنی بیٹی
چاہتا ہوں۔ آج لوگ نوٹ کے لیے، کبھی سپورٹ کے لیے، کبھی ووٹ کے لیے نعرہ لگا کر الو بناتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ، آج سے 1400-1500 برس پہلے ہی نعرہ دے دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور اسی کا نقش جمیل بن کر حضور غریب نواز کی آمد ہوئی۔ کس رنگ میں ہوئی، کس شان میں ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کس کیفیت میں ہوئی۔ کبھی مطلق آپ نے جشن غریب نواز رکھا تو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں ایک ایک بات آپ کے حوالے کروں گا۔ اسی ایڈر میں بیٹھے بیٹھے یہ غریب نواز کا کتا آپ کو اجمیر تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کتنی دیر ہوئی؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا۔ جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اشرفی منگتا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، مالک و مولا، تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس جلسہ پاک کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرما۔ بالخصوص جن لوگوں نے بھی اس میں دامے، درمے، قدمے، سخنے، ایک ایک پائی کے ذریعے حصہ لیا، خاص کر یہ لوہار ینگ کمیٹی اور اس کے نوجوانوں، ان کے حصوں کو مولا قبول فرما، اور ان نعمتوں اور سعادتوں اور برکتوں کو ہم سب کے لیے اور خاص کر ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، توشہ آخرت بنا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو سچا نمازی بنا،
اپنے دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا، نیکوکار بنا مولا، ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے علماء جو دین متین کی خدمت سر انجام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے باہم اتحاد و محبت پیدا فرما، اس پوری بستی کو تمام تر آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و مامون فرما۔ مالک و مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں برسرے روزگار فرما، جو برسرے روزگار ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں الہ العالمین حضور کے قدموں کے برکت کے طفیل انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک فرما، اور بچیاں اگر جوان ہیں تو ان کے لیے اپنے فضل سے دست غیب سے اچھے اور موافق رشتے عطا فرما۔ مالک و مولا اس پورا شوب دور میں آج بڑے عجیب مصائب و آلام کا سامنا ہے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا فرما، ان کی نسبت کا دامن سدا ہمارے ہاتھوں میں سلامت فرما، اور مرتے دم تک مولا اپنی رسی ہمارے ہاتھوں میں تھمائے رکھ مولا، فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ میں ینگ کمیٹی جو لوہار ینگ کمیٹی ان کے جتنے بھی رضاکاران ہیں اراکین وہ ذرا آگے سب لوگ آگے آ جاؤ، آپ جہاں کھڑے وہیں کھڑے، اگر مصافحہ کرنا تو جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے، بڑھو گے تو میں اتر جاؤں۔ ہاں ایک تو یہ اور دوسرا ایک ضروری بنیادی اعلان یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا تو ایک بڑی ہی بدلی ہوئی صورت میں نے محسوس کی اور بڑی خوشی ہوئی۔ ہماری یہ تاریخ ساز جامع مسجد ہے جو ہماری سنیت کی ایڈر کی سنیت کی جان بھی ہے، شان بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ میں بہت پہلے جب آیا تھا تو بالکل بوسیدہ حالت میں تھی، آج ماشاءاللہ شایان شان ہے، کافی کام ہو چکا ہے، بہت کام باقی ہے۔ یہ کسی مولانا کے گھر یا کسی پیر کے گھر یا کسی کے گھر کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے گھر کی بات ہے۔ مجھے اس میں زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں ہے، آپ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ بڑھ چڑھ کے ایسا حصہ لیں کہ یہ جامع مسجد، کل کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ سنیوں کی سب سے بڑی مسجد کے لیے اتنے بڑے جلسے میں کہا گیا اور کسی سے کچھ ہوا نہیں۔ میں پورے صمیم قلب کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے آج یہاں کر دیں، یہاں دامن پھیلا دیا جائے گا، اس میں ڈال دیں،
جو نہیں لا سکے ہیں، نہیں کر سکے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، بعد میں کر دیں، مسجد کے اراکین سے مل لیں، ہمارے سید صاحب سے مل لیں، انشاءاللہ تعالی انہیں یہ اجر جزیل پہنچتا رہے گا۔ اور یہ تو اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ پاک کا گھر جس نے یہاں بنایا، اللہ پاک جنت میں اس کا محل تیار فرمائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے جو ٹوٹ جائے، یہ اس رب کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو کبھی اپنا وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی شان دیکھو، انہیں کہا گیا کہ میرا گھر بناؤ، تو خود گفا میں رہ رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا دیا کعبہ۔ آپ کو تو گفا میں نہیں رہنا، آپ اپنے حساب سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیجئے۔ اور یہ اراکین جو سامنے کھڑے ایک دوسرے کا ہاتھ باندھ لیں، لیفٹ سائڈ سے لوگ آئیں گے، میں مصافحہ کروں گا، اور ادھر جہاں اسپیکر ہے وہاں رومال بچھا دیا جائے گا مسجد کے لیے جو بھی پیش کرنا۔ یہ ہمارے اقبال حاجی اشرفی، ان کی والدہ مخدومہ کا وصال ہوا ہے، تو ان کی جانب سے ماشاءاللہ غوث پاک کے اس جلسے میں غوث پاک کی عدد کا خیال کرتے ہوئے 11,000 کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مزید کام کے لیے میں خود سید صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے مطالبہ کر لیں، مجھے جو کہنا تھا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، دو عالم کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے